अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नावल अनोखी मोहब्बत की किस्त नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जिस दिन का सबको इंतज़ार था वो दिन आ ही गया। आज मेहंदी थी और निकाह भी। दोनों तरफ तैयारी अरूज पर थी। सदीकी साहब ने अपने लॉन में ही सारा इंतज़ाम करवाया था। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। ढोल की थाप पे लड़कियों ने पूरे घर में एक समा बांध रखा था। मेहमानों की गहमा गहमी, बच्चों की उछल कूद, घर में खूब रौनक लगी हुई थी। अरे लड़कियों, बस अब ये ढोलकी बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते होंगे। हादिया बेगम फिक्र से सबको कहने लगी। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अरे यहाँ हूँ अम्मी, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया है आपने? हाइफा चिल्लाती हुई अपने कमरे से निकली। अरे वहीं रखा था, आंखें खोल कर तो देखो। अम्मी नहीं है, मैंने पूरा कमरा छान मारा। ये रहा तुम्हारा दुपट्टा। माँ की आवाज़ पर हाइफा ने मुड़ कर देखा। शुक्र मिल गया। कहाँ से मिला भाभी? मेरे कमरे में था। तुम लिपस्टिक लेने आई थी तो वहीं छोड़ गई थी। हाइफा ने याद आने पर सर पर हाथ मारा। सॉरी, भूल गई थी। अच्छा अब जाओ, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, उसके बाद हयाम को देखो। जी जी अम्मी, मैं बस 5 मिनट में फुल रेडी हो जाऊंगी, फिर आप ही के पास ही जा रही हूँ। हाइफा के जाते ही महा ने अपनी सास जैसी माँ को देखा, जिनके चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों थी। अम्मी, आप बैठ जाएं, अब सुबह से भाग दौड़ में लगी हुई हैं। टेंशन ना लें, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। कैसे फिक्र ना करूं महा। बेटियों की शादी पर माओं को बस यही फिक्र होती है कि कोई कमी ना रह जाए। आप ये फिक्र छोड़ दें और जाकर तैयार हो जाएं। इसके बाद हयाम के पास जाएं, क्योंकि निकाह में सिर्फ थोड़ी देर रह गई है और इस वक्त एक बेटी को अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। निकाह का लफ्ज़ सुनते ही हादिया बेगम की आंखों में आंसू आ गए, जो इस मौके पर हर माँ की आंखों में आते हैं। अब उनकी बेटी किसी और की हो जाएगी। माहा, माहा, अरे भाई कहाँ हो? इधर आ जाओ जल्दी। हाशिर की आवाज़ पर माहा फ़ौरन अपने कमरे में गई। क्या हुआ? आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? बाहर मेहमान हैं, क्या सोचेंगे? हाँ तो सोचने दो, अपनी बीवी को बुला रहा हूँ। कौन सा पड़ोसी की बीवी को आवाज़ दे रहा हूँ? हाशिर ने शरारत शरारत से कहा। आप भी ना, अच्छा क्यों बुला रहे थे? भई अपने लख्ते जिगर को देखो। हाशिर ने अपने 1 साल के बेटे हसन की तरफ इशारा करके कहा। हसन ने सारे कपड़ों और मुंह पर रेड कलर की लिपस्टिक से नक्शो निगार बनाए थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं हसन का? मैं अभी उसे तैयार करके बाहर गई थी। माहा ने आगे बढ़कर हसन को गोद में उठाया। लेकिन मैं तो मेकअप बॉक्स ऊपर रख कर गई थी, फिर लिपस्टिक कैसे आई हसन के पास? माहा सोचते हुए कहने लगी। ओह खुदाया, ये हाइफा के काम होंगे। वही तो आई थी कमरे में लिपस्टिक लेने, उसी ने हसन को खेलने के लिए दी होगी लिपस्टिक। माहा की इस बात पर हसन फ़ौरन हंसने लगा, जैसे बहुत बड़ा नाम रोशन किया हो। अपनी हाइफा और हसन के कामों में ज़्यादा फ़र्क नहीं, हाशिर हंसकर कहने लगा और बाहर आ गया। माहा ने फ़ौरन हसन को दोबारा तैयार किया और किचन में आ गई। अरे भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं सब। नईमा बेगम थामी के कमरे में आकर कहने लगी, जहाँ हमाद और जैद पहले से मौजूद थे और इस कोशिश में थे कि आज उनका दोस्त किसी शहजादे से कम न लगे। बस आंटी, ये लें, हो गया आपका राजा बेटा तैयार। जैद ने परफ्यूम की बोतल थामी के ऊपर उंडेल कर कहा। अरे बस ना जैद, परफ्यूम लगा रहा है या नहला रहा है? अरे दोस्त, निकाह है तुम्हारा। चले आंटी, अब रेडी है हम। माशाल्लाह, नईमा बेगम ने थामी को देखकर फ़ौरन उसकी बलाएं लीं। सफ़ेद शलवार कमीज़ और उसके ऊपर वेस्ट कोट में वो वाकई किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। अरे आंटी, हमारी भी बलाएं लें लें, हम भी दुल्हे के दोस्त हैं, जैद ने फ़ौरन कहा। हाँ हाँ, तीनों बेटे बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे। नईमा ने तीनों की नज़र उतारी। हमाद और जैद ने भी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना था और ऊपर वेस्ट कोट। इन तीनों ने मेहंदी की एक सी ड्रेसिंग की थी। नज़र उतार कर नईमा बेगम नीचे आ गईं, जहाँ पहले से पूरा घर मौजूद था। सफ़िया बेगम ने भी तीनों बच्चों की नज़र उतारी। अरे बस बस बड़ी अम्मा, आप लोग तो हमारी ऐसी नज़र उतार रहे हैं जैसे मैं निकाह करने नहीं जंग पर जा रहा हूँ। चुप करो बदमाश, नज़र न लगे इसीलिए नज़र उतार रहे हैं। और वैसे भी मेरे तीनों भाई लग भी तो इतने प्यारे रहे हैं।
کہ کوئی بھی دیوانہ ہو جائے گا، افرا نے ہنس کر کہا۔ زید نے افرا کے کان کے پاس آ کر پوچھا، سچ بتائیں آپی، کوئی بھی دیوانہ ہو جائے گا نا؟ افرا کو زید کی ساری حرکتیں پتہ تھیں، اسی لیے اس نے فوراً بولا، ہاں ہاں ہو جائے گا، کوئی بھی دیوانہ اس بار۔ اور دیکھنا اس بار کوئی سنگل لڑکی ہی ہوگی دیوانی۔ افرا کا یہ کہنا تھا اور زید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زید فوراً تھامی کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تھامی تم نے بتایا تھا کہ تمہاری ایک عدد سالی بھی ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن اسے پسند مت کر بیٹھنا، منہ توڑ دیتی ہے وہ، تھامی نے ہنس کر کہا۔ جس پر حماد نے بولا، بس کر دو زید، پھر سے شروع ہو گئے تم، چلو بس اب گاڑی میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ظفر صاحب نے سب کو چلنے کا کہا۔ ارے بیگم بس اب نکلنے کی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ جی جی بس نکلتے ہیں، چلو بچو۔ اور وہ لوگ صدیقی صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرین کلر کی انارکلی فراک میں جس پر ہلکا سا موتیوں کا کام ہوا تھا اور دوپٹے کے چاروں طرف کرن لگی ہوئی تھی، ہاتھوں اور کانوں میں گجرے پہن کر اور آنکھوں میں کاجل کی لکیریں، اوپر سے اس کے گلابی گالوں پر پڑتے اس کے ڈمپل اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ تم واقعی آج پری لگ رہی ہو، مناہل پچھلے 1 گھنٹے سے یہ جملہ کوئی 10ویں بار بول چکی تھی۔ مناہل میں سن چکی ہوں، اب بس کر دو تم، حائفہ نے غصے سے کہا۔ اچھا بابا بس کر دیا، لیکن ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ یار یہ تمہارے تھامی بھائی کے کوئی بھائی بھائی نہیں ہیں؟ نہیں وہ اکلوتے ہیں۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کوئی مل جاتا تو میں بھی پیا دیس جاتی، مناہل نے پرجوش ہو کر کہا۔ ہاں ہاں فلمی انسان، بس کر دو اور چلو میرے ساتھ آپ ہی کے کمرے میں۔ حائفہ ہاتھ پکڑ کر مناہل کو حیام کے کمرے کی طرف لے گئی۔ حیام نے سفید کلر کا شلوار قمیص پہنا تھا اور اس کے اوپر لال چنری اس کے روپ پر غضب ڈھا رہی تھی۔ حائفہ جب کمرے میں پہنچی تو ماہا پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ حائفہ کی نظر جیسے ہی حیام پر پڑی وہ دیکھتی رہ گئی۔ آپی آپ واقعی بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اس نے گلے لگ کر کہا۔ حیام کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ پلیز پلیز آپی رونا نہیں، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اور امی آپ بھی نہ روئیں، آپ ہی اور رونے لگ جائیں گی، حائفہ نے ہادیہ کو کہا جن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے کمرے میں آ کر کہا کہ لڑکے والے آ گئے۔ حائفہ اور مناہل فوراً نیچے کی طرف گئیں، پھولوں کی پلیٹ اٹھائی اور گیٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ امی آپ یہیں رک جائیں نا، حیام نے بھری آواز میں کہا، میری جان نیچے ان کا استقبال کرنا ہے۔ حیام تم یہ لو حسن کو، اس کے ساتھ تم بالکل بور نہیں ہوگی، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ ماہا نے حسن کو حیام کی گود میں دیا اور ہادیہ کے ساتھ نیچے آ گئیں۔ ڈھول والے زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور زید اور اس کے باقی دوست بھنگڑے ڈالنے میں مصروف تھے۔ بس کر دو زید، کتنا ناچو گے؟ 2 دن بعد بارات میں بھی ناچنا ہے تمہیں، تھامی نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں نہیں میں تھکتا نہیں، ٹینشن نہ لے۔ حماد تم کیوں کھڑے ہو، آؤ نہ ڈانس کرو۔ حماد نہ چاہتے ہوئے بھی زید کے اصرار پر رقص کرنے لگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تھامی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھے۔ چلو بچو بس کر دو اب ناچنا گانا اور اندر چلو۔ وہاب صاحب کی آواز پر ڈھول والوں نے ڈھول بجانا بند کر دیا۔ ہادیہ بیگم، ماہا، مناہل، حائفہ اور اس کی باقی کی کزن لائن بنا کر کھڑے لڑکے والوں کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں، ہاتھوں میں لال گلابوں کی پلیٹ لیے۔ جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوئے سب نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ ہادیہ نے نعیمہ اور صفیہ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور تھامی کے بھی۔ صدیقی صاحب نے وہاب صاحب اور ظفر صاحب کے گلے میں ہار ڈالا۔ تھامی بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں، حائفہ نے دیکھتے ہی کہا۔ اس نے گلاب کا ایک ہار لیا اور سیدھا تھامی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ویلکم ہوم تھامی بھائی، گلاب کا ہار گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے خوشی سے کہا۔ شکریہ سالی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، انگلی پکڑائی کی رسم کے لیے بڑے بڑے نوٹ لائے ہیں نا؟ جی جی میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس کی سالی آپ جیسی ہو اس انسان کو سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ میری اکلوتی سالی ہے حائفہ، اور یہ میرا دوست جیسا بھائی زید، اور یہ میرا کزن حماد۔ حماد جو حائفہ کو دیکھنے کے بعد اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا
کہ جسے وہ پچھلے ایک ہفتے سے پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے اس طرح مل جائے گی۔ سوچا بھی نہ تھا، اور تو اور وہ تھامی کی سالی نکلے گی، یہ تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ حماد، حماد کیا ہوا؟ تھامی کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ بات تھامی سے کر رہا تھا لیکن دیکھ حائفہ کو ہی رہا تھا، جسے سب نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ تھامی بھائی آپ اسٹیج پر چل کر بیٹھیں، حائفہ نے کہا۔ وہ تینوں اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئے تو تھامی نے فوراً حماد کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی 10 منٹ پہلے وہ کتنا اپسیٹ تھا۔ حماد تم اس طرح حائفہ کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ حماد مسکرانے لگا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا کیا؟ بڑے ہی عجیب ہو بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو تم اس مال والی لڑکی کے وہم میں تھے، لیکن تھامی کی سالی کو دیکھ کر ایسے چہک رہے ہو جیسے یہ وہی لڑکی ہو۔ زید نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں یہ وہی لڑکی ہے، حماد کا یہ کہنا تھا اور زید اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا؟ اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ چپ کر کے بیٹھو، تھامی نے زید کو فوراً کرسی پر بٹھا کر کہا۔ حماد میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے تھامی تمہاری سالی وہی لڑکی ہے جس کو میں پچھلے ایک ہفتے سے سڑکوں پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں یار، کاش تھامی کی منگنی پر میں میٹنگ کے لیے لاہور نہ گیا ہوتا اور تم نے مجھے حیام بھابھی کی کبھی تصویر دکھائی ہوتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا کہ جس لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہوں وہ تمہاری سالی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور ہم بندے پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ مبارک مبارک، زید نے حماد کو گلے لگا کر بولا۔ آخر آپ کو آپ کی انوکھی محبت مل ہی گئی، ہا ہا ہا۔ بس کر دو زید، دلہا میں نہیں ہوں تھامی ہے، لیکن اب بہت جلد تم بھی تو دلہا بننے والے ہو میرے دوست۔ زید کی بات پر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو آج کی قسط یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ان کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔